ویلکم ٹو مفتی محمد ندیم حسینی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ الدعاء مخ العبادہ او کما قال علیہ السلام، پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور بھئی جب ہم عبادت کرتے ہیں، اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں، تو یقیناً ہمارا رب ہماری یہ فریاد سنتا ہے۔ اور رمضان سے متعلق پیارے نبی کا فرمان ہے، فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 3 بندوں کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتے۔ ایک روزہ دار جو کہ افطار کے وقت دعا مانگتا ہے، اور دوسرا عادل بادشاہ، اور تیسرا مظلوم۔ 3 بندے ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ میرے بھائی، دوسری حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتی یاد رکھنا کہ اللہ رب العالمین اتنے زیادہ بخشش کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، بخشش کا سمندر بہہ رہا ہوتا ہے کہ افطاری کے وقت، یہاں پر بھی یہی فرمایا گیا، افطاری کے وقت کوئی بندہ دعا مانگے اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا افطاری کے وقت میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ ایسے افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، ان کی بخشش کے فیصلے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے بری کرتے ہیں۔ اور میرے بھائی، ایک افطاری کا وقت یہ ہے گنتی، دوسری، تیسری، حتیٰ کہ پورا مہینہ تمام افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ روزانہ کی بنا پر 10 لاکھ افراد کو آزاد کر رہے ہیں جہنم سے۔ اور فرمایا جب آخری افطاری ہوتی ہے، مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو، جو آخری افطاری ہوگی، جتنے افراد پورے مہینے میں آزاد ہوئے، ان تمام کی تعداد کے بقدر آخری افطاری میں اللہ تعالیٰ اتنے انسانوں کو جہنم سے بری کرتے ہیں۔ دیکھیں میرے بھائی، وہ رب کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، کس طرح جنت کو انسان کو گفٹ میں دے رہا گویا، اور جہنم کو دروازے بند کر دیے، شیاطین کو قید کر دیا۔ کتنا سنہری موقع ہے ہم اپنی بخشش کا سامان حاصل کر لیں۔ اور تقریباً یہ 3 کروڑ کے قریب تعداد بنتی ہے، 3 کروڑ کے قریب تعداد جن کو اللہ تعالیٰ بن مانگے، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ان کو جہنم کی لسٹ سے نکال دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی، جب بن مانگے ان کو بخشش ہے، تو میرے بھائی وہ رب کتنا کریم ہے جو اپنے ہاتھ اٹھائے گا کہ اللہ مجھے بھی معاف فرما دے، میری توبہ، آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، بڑی نافرمانی ہوگی، اللہ میرے حال پر رحم فرما۔ تو میرے بھائی، جو بندہ دعا مانگے گا تو یقیناً میرا رب معاف فرمائے گا، آپ کو جنت کے فیصلے ہمارے لیے کر دیے جائیں گے، جہنم سے ہمیں آزاد کر دیا جائے گا۔ تو میرے بھائی، اب ہم دعا کی اہمیت کو بھی سمجھیں۔ کتنی زبردست پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بندے، قیامت کا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ بندے کو بلائیں گے، بندے میں نے تجھے کہا تھا کہ مجھ سے دعا مانگ، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعائیں مانگو، تمہاری میں فریاد کو پورا کروں گا، تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کہے گا بندے میں نے تجھے دعا کا کہا تھا، تو نے دعا مانگی؟ بندہ کہے گا جی ہاں، آپ کا حکم تھا، میں دعائیں مانگتا رہا۔ تو میرا رب فرمائے گا کہ بندے فلاں فلاں تو نے دعائیں مانگی ہیں، یہ دعا تیری اس طرح میں نے پوری کر دی، یہ تو نے دنیا میں مانگی، تجھے دے دیا گیا۔ اور فرمائیں گے کہ بندے، تو نے اپنے لیے جو مانگا تھا، کچھ ایسا تھا تیرے لیے مناسب نہیں تھا، لیکن ظاہر جو تجھے دعا مانگنے پر تجھے نظر نہیں آیا، تجھے دعا مانگنے پر قبولیت کے آثار نظر نہیں آئے، تو یاد رکھنا میرے بندے کہ میں نے تیرے لیے اس کے بدلے اتنا اجر لکھ دیا تھا۔ تیری آنے والی یہ پریشانی جو تجھ پر آنی تھی، وہ اسے میں نے دور کر دیا، تیرے لیے ایسے ایسی سہولتیں پیدا کر دی، ایک پریشانی 2 3 4 اتنی مشکلات میں نے حل کر دی۔ ظاہراً تو تجھے نظر نہیں آئی ان کی قبولیت، لیکن میں نے تجھے وہ قبولیت ان انداز میں تجھے پورے کر دکھائی۔ تو میرا بھائی، اگر بندہ اس طرح فریاد کرے گا، اور جب اس کے سامنے یہ بات ذکر کی جائے گی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بندے، کہ تو نے یہ دعا مانگی تھی، لیکن اس دعا کو میں نے قبول ظاہر نہیں کیا، اس دعا کے بدلے تجھے میں نے اتنا اجر آج قیامت کے دن دے دیا۔ پھر بندہ کہے گا اللہ کاش کہ میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی دنیا میں،
सारी की सारी दुआएं मेरी यहाँ पर कबूल होती, सबका सिला मुझे यहाँ मिल जाता, सबका मुझे अजर यहाँ पर मिल जाता, तो बंदा गोया फरियाद कर रहा होगा, तमन्नाएं करेगा। लेकिन मेरे भाई अगर कभी हमें दुआ की कबूलियत के आसार नजर ना आए तो बददिल नहीं होना चाहिए, बंदे को परेशान नहीं होना चाहिए। तो गोया वो बंदे से अल्लाह ताला वादा करते, बंदे दुआ मांगो तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा, लेकिन उस तेरी दुआ पर मैं तेरी मसलिहत देखूंगा, उसमें तेरा फायदा है या नुकसान है। अगर तेरा फायदा होगा तो बंदे तुझे दुनिया में पूरा कर दिया जाएगा, अगर उसमें तेरा फायदा नहीं होगा तेरी मसलियत को देखूंगा, उसके बदले तेरी कोई और परेशानी दूर कर दूंगा, कोई मुश्किल दूर कर दूंगा, तेरे हालात दुरुस्त कर दूंगा, या फिर उसको क़यामत के दिन के लिए ज़ख़ीरा कर दूंगा। तो मेरे भाई कभी भी दुआ से महरूम ना हो, रोज़ाना अफ्तारी के वक़्त दुआएं कबूल होती हैं, हम इन दुआओं का एहतमाम करें, अपने रब से ताल्लुक़ जोड़ें, अपनी जन्नत के फैसले करवाएं, जहन्नम से बरी हो जाएं। यही दुनिया है। कोई भी हम में से नहीं चाहता कि मेरे गुनाहों का बोझ मेरे सर पर जाए और क़यामत के दिन मुझे हिसाब देना पड़े, मेरे भाई कोई बंदा नहीं चाहता। लेकिन अमल से हम ये ज़ाहिर कर रहे हैं भाई, अमल से हम परवाह नहीं कर रहे, तो मेरे भाई दोस्तों बहुत बड़ी गफलत है, इसलिए हमें तौबा करनी चाहिए और दुआओं का ख़ास एहतमाम करना चाहिए।